تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو؟ وہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی، وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، اور وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں بھی وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے، اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اور اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہارے روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں جلد ٹھیک ہو جائے گا، بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ خوبصورت کہانیاں یوں نہیں بنتی، ان میں بے شمار صبر، توکل اور دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر دکھ، تکلیف اور غم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا۔ وہ تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو بھی بھولا نہیں، تمہارے دل کا ہزار ٹکڑوں میں ٹوٹنا اور بکھر جانا اور خود میں ضبط کر لینا وہ کچھ بھی بھولا نہیں۔ جب ہم ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اپنے ٹوٹنے پر افسوس نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں رہتا، نہ خود سے نہ ہی اپنی قسمت سے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تبھی تو اللہ سے جڑتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جائے تو خود بخود ہر معاملہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو اس کی قبولیت کا یقین بھی رکھو۔ توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو دعائیں مانگ کر بار بار مت کہو کہ قبول نہیں ہو رہی، دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں، تسلسل مانگتی ہیں۔ دل میں وسوسے رکھ کر اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر گلے شکوے مت کیا کرو۔ جب بار بار ہم دعائیں کرتے ہیں اور مانگ کر تھکنے ہی والے ہوتے ہیں تو تب اللہ ہمارے تھکنے سے پہلے ہی وہ سب چیزیں ہمیں لٹا دیتا ہے جس کے لیے ہم ہر روز اس کے در پر حاضری دیتے ہیں، ہر روز دعائیں مانگتے ہیں۔
लगातार मांगी हुई दुआएं एक ना एक दिन सुलझ कर खून की डोरी से जा ही मिलती हैं, और जब तुम सब्र की इंतहा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी बेयकीनी की कहानी को मुआवज़ों में बदल देगा। और जब तुम अल्लाह के लिए सब्र करते हुए उस मसलहत को खुशी से कबूल कर लेते हो तो फिर कैसे वो भी तुम्हें देने में राजी नहीं होगा जिसके लिए तुम बार बार दुआएं मांग रहे हो। अल्लाह को किसी भी सिचुएशन की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारे हालात हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। उसकी शरीयत भले कितनी ही सख्त है मगर अंधी नहीं है। रातें लंबी होती हैं तो दिन भी छोटे होते हैं। मुसाइब आते हैं तो यकीन रखें उनके हल भी आते हैं। उनसे निकलने के रास्ते भी बनते हैं, मददगार भी मिलते हैं, सहारे भी मयस्सर आते हैं। अल्लाह कभी किसी को जीरो कंडीशन में नहीं लाता बल्कि बिल्कुल खाली खात नहीं रखता। हर इंसान के पास हमेशा कुछ न कुछ जरूर मौजूद होता है। एक जाए तो दूसरी जगह उसकी जगह जरूर ले लेती है। ये हमारे नुक्ता नज़र पर है कि हम उसकी रहमतों को देखते हैं या नहीं। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ों के रास्ते बनाएंगी और फिर तुम देखोगे कि उन्हें भी अपना मुकद्दर बनता इंशाअल्लाह जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। जब आंखों से आंसू टपकने लगे, जब हौसले टूटने लगे, जब खामोशियां बयां से बाहर होने लगे, दुख से भरने लगे, तब जरा सा रुके और रुक के सोचे हाँ कोई नहीं अपना मगर रब तो है ना पास। और जब रब साथ हो तो फिर गम कैसा। अगर अल्लाह से कुछ मांग रहे हो तो फिर शक में मत पड़ो, यकीन कामिल रखो वो देगा क्योंकि सिर्फ वही देता है। अगर आपके दिल से ये आवाज आती है ना कि अल्लाह है ना वो संभाल लेगा तो कसम से आपकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। अगर अल्लाह किसी चीज में तखैर करता है वो इसलिए क्योंकि वो आपको कोई अजीम चीज दिखाना चाहता है। आपके सब्र आपके मौजज़े को मजीद खूबसूरत बनाना चाहता है। तो आपके इम्तिहान के एहतमाम पर खूबसूरत चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। जल्द ही आपको इससे ज्यादा नेमतें मिलेंगी जो आपका दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। हाथों का उठ जाना या सर का झुक जाना कभी भी इंसान के बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते बल्कि अल्लाह हमें चुनता है। फिर चाहे वो हमें सिर्फ लड़खड़ाने पर चुन ले या जोरदार ठोकर खाकर जमीन पर मुंह के बल गिरने के बाद, फिर चाहे वो खुशी के आंसुओं में चुन ले या दर्द के एक लंबे सफर के बाद। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता कि वो कैसे चुनता है, लेकिन ये जरूरी है कि वो चुन ले क्योंकि उनसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता जो अल्लाह को पसंद आ जाए। जिन्हें लाखों मायूस लोगों में से उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल डालकर चुना जाता है, उम्मीद का ख्याल, कबूलियत का ख्याल और उस रब पर यकीन का ख्याल। ऐसा ख्याल जिसका पीछा करते करते वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच 7 आसमान पार तक हो। उनके ज़मीनी कामों के ज़रिए फिर कैसे और कहां से बनते हैं, ये ख्याल बड़े बड़े अक्ल वालों की समझ से भी बाहर है क्योंकि वो मुमकिन और नामुमकिन की जंग में उलझकर हार जीत का फैसला खुद सुना देते हैं। तो सुनो अल्लाह की मानने वाले, डरते नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। जब तवक्कल करो तो आंखें बंद करके चलो, चाहे रास्ते में अंधेरा हो, तुम बस हाथ में ईमान का चिराग पकड़ लो। हालत असबाब पे मुनस्सर होकर मत चलो, ये मामला ईमान का है। जिसमें अकल भी दंग रह जाती है, तुम उसकी तदबीर और ताहैर को जान नहीं सकते जो अल्लाह जानता है। बाज़-औक़ात तुमको अल्लाह वो नहीं देता जो तुम मांगते हो बल्कि उससे बेहतरीन देता है, मगर वो अल्लाह है, वो बदतर को बेहतरीन बनाने पर कादिर नहीं क्या। तुम दुआ करो वो चीज तुम्हारे हक में बेहतरीन बनाकर भेज दे। ये देर जो है इस चीज को तुम तक बेहतरीन बनाकर लाने के लिए जराए बना रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब वो देगा कि तुम हैरान रह जाओगे
کیونکہ اس کا ایک نام الوہاب بھی ہے۔ پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم پکارو جواب نہ ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ نمک کی ضرورت بھی پڑ جائے تو مجھے ہی بولو۔ اللہ نے اگر تم کو دینا نہیں ہوتا تو اللہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر ہی کیوں کرتا؟ اگر اللہ کے لیے چیزوں کا کرنا مشکل ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ ذکر کیوں کرتا کہ یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے؟ تو پھر جو بھی چاہیے اسے اللہ سے مانگو، مگر اس کے پیچھے مت بھاگو، اس کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کرو، اس کی خاطر کبھی خود کو رسوا نہ کرو، خود سے محبت کرو، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔